تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان خطیب اور بہت ہی بہترین قاری بھی اور بڑے ہی بہترین خطیب بھی قاری المقری شہباز القراء زینت القراء جناب قاری آصف متولی صاحب خطیب ثنا مسجد کینٹ ایریا محترم جناب قاری آصف متولی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما اللهم اجعلني في عيني صغيرا وأعين الناس كبيرا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام افضل الخلائق سید البشر سید المرسلین امام ہدا نبی رحمت امام الحرمین امام القبلتین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔
اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں نوازشاں برکتاں آل رسول پر، اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ لائق ست تکریم ذی وقار سامعین و سامعات، عزیز بھائیوں، عزیز دوستوں، محترم بزرگوں اور پردہ دے اندر سماعت کرنے والی میری روحانی ماں اور بہنوں، جتنے بھی سامعین اس مسجد اندر تشریف لے آئے نے اور علماء کرام تشریف لے آئے نے، اللہ رب العزت سب دے آنے اندر خیر فرمائے۔ اے میرے مولا، اس مجمع اندر جتنے دکھی آئے نے، جتنے پریشان آئے نے، یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حالاں دے پریشانیاں دور فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت انسان دی ایک چیز دیکھدا ہے اور اس تو بعد باقی چیزاں انسان دیاں دیکھدا ہے۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت انسان دی جڑی چیز ویکھدا ہے انہوں دل آندے دے۔ اگر انسان دا دل خوبصورت ہے، گناہ تو پاک ہے، دل اندر حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دل اندر انتقام دی آگ نہیں پڑک رہی، پھر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اور دل اندر اخلاص بھی موجود ہے، پھر اس عمل نو رب العالمین قبول فرما دیتا ہے۔ اور جتنے بھی نیک اعمال نے، سب تو بڑا عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے۔ انسان جتنے مرضی نیک اعمال کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکاتاں ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن انسان دے دل اندر اللہ دے رسول دی محبت نہیں ہے، یہ سارے عمل باطل نے، یہ سارے عمل رائے گا نے۔ اس واسطے نبیان دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک کائنات دی ہر چیز نالوں ود کے، اپنے مال نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے بیوی بچیاں نالوں ود کے میرے نال محبت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی دا مقام ہے، نبیان دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا محبت نال ہاتھ پکڑ لیا، تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دلی جذبات باہر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز نال ود کے توڑے نال پیار کرنا، اپنے مال نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنی بیوی بچیاں نالوں، لیکن اپنی جان نال ود کے محبت نہیں۔ نبیان دے سردار نے فرمایا عمر ہجے گل بنی نہیں، ہجے ایمان مکمل نہیں ہویا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان نالوں ود کے توڑنا پیار کرنا۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون گل بنی، ہون ایمان مکمل ہویا ہے۔
میرے بھائیو اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال محبت پکی ہوئے، محبت سچی ہوئے، عمل تھوڑا بھی ہوئے تے اللہ بڑا نواز دا جی۔ آؤ ذرا غور کرو، احمد ڈاؤن دے اور روشن ضمیروں ذرا توجہ فرماؤ۔ نبیاں دے سردار جناب محمد، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ غزوہ تبوک دا مقام مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ سو رہے نے، آرام کر رہے نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی ہوئی تو میں اٹھ پیا، میں جاگ پیا، میری آنکھ کھل گئی، میں کیویں ناواں، میں روشنی والی جگہ تے فٹافٹ پہنچیا۔ جدوں میں روشنی والی جگہ تے پہنچیا تے جدوں میں منظر ویکھیا، میری اکھاں چوں آنسو آ گئی، میں زارو کتار رون لگ پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیاں دے سردار قبر اندر موجود نے، نبیاں دے سردار تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان، انہاں تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان، اے دونوں ہستیاں کنارے تے کھڑیاں نے، ایک مسلمان دا لاشا اٹھایا ہے۔ نبیاں دے سردار علیہ السلام فرما رہے نے، اے ابو بکر، اے عمر، اے ابو بکر، اے عمر، میرے اس یار نو بڑی محبت دے نال مینوں پکڑاؤ نا، میں پیار دے نال اینوں قبر اندر لٹا دیواں۔ او مسلمانوں، اس فوت ہون والے کوئی کسے دشمن دا انہاں نو تیر نہیں لگیا، اے لڑدیاں فوت نہیں ہوئے، اے لڑدیاں شہید نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں بخار چڑھیا، بخار دی شدت دی وجہ تو فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیاں دے سردار فرما رہے نے، مینوں دیو نا اس میرے یار دا، میرے جان نثار دا لاشا مینوں پکڑاؤ نا، میں قبر اندر لٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں نبیاں دے سردار نے اپنے یار دا لاشا قبر اندر لٹایا تے انگلیاں آسمان دی طرف بلند کر لی، فرمایا عرشاں والے ربا، اس شام تک میں اپنے جان نثار عبداللہ نال راضی سا، عرشاں والے ربا تو ہی میرے یار نال راضی ہو جا۔ محبت پکی سی، عام بیماری دی وجہ تو فوت ہو گئے، 4 یا 5 بندے نہیں جنہ دی قبر اندر نبیاں دے سردار علیہ السلام بذات خود اترے نے۔ اللہ اکبر۔ او مسلمانوں، عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے صحابی مہاجرین اندر، سب تو پہلے صحابی جڑے مدینے آ کے فوت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیاں دے سردار نے جنازہ پڑھایا، کتنے خوش نصیب، عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں دفنا دیتا گیا۔ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب اندر ویندیاں نے، نبیاں دے سردار دا جانثار عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتاں دی سیر کر رہے نے، جنتاں اندر دوڑ رہے نے، تے نال خواب اندر ویندیاں کی نے ایک چشمہ جاری ہے جدے اندروں پانی ابالے کھا رہے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو صبح ہوئی مسلمانوں آقا علیہ السلام نو اپنا سارا خواب بیان کیتا، اپنا سارا خواب سنایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی رات میں خواب ہوئے کیے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے مسلمانوں اس خواب دے تصدیق کر دیتے، ورنہ ام العلا دے خواب دے کوئی حیثیت نہیں سے، کوئی ویلیو نہیں سے۔ جدو آمنہ دے لال علیہ السلام نے خواب دے تصدیق کر دیتے، میرے نبی دی حدیث بن گئی، میرے نبی دا فرمان بن گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام العلا، جڑا تو میرے جان نثار دا خواب میں کیا ہے، جڑا تو چشمہ میں کیا ہے، جڑا
ابالے کھا رہے آئے او میرے جانثار دے نیک اعمال نے قیامت دیاں دیواراں تک انہاں نوں ثواب پہنچدا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد سے آ رہے تھے تے ایک بہت بڑا پہلوان نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس آیا، آ کے کہن لگا جناب میں تواڈے نال جنگ کرنا چاہنا، تواڈا ساتھ دینا چاہنا، تواڈے نال مل کے دشمناں نوں زیر کرنا چاہنا، دشمناں نوں نیست و نبود کرنا چاہنا۔ اسلحے دے نال لیس ہو کے آیا ہے۔ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں تیرے کوئی لوڑ نہیں گئی، مینوں تیرے کوئی ضرورت نہیں گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ نے ساڈے نصیب اندر فتح لکھی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سانو فتح عطا کر دے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے ساڈے مقدر اندر شکست لکھ دیتے، ہار لکھی ہوئی، اسی اللہ دی رضا تے راضی ہاں، اسی سمجھاں گے اللہ دی طرفوں آزمائش ہے، سانو تیرے ساتھ دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لوڑ نہیں۔ کہن لگا اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہو جاواں تے پھر اگر میں سچا تواڈا تابعدار بن جاواں، اگر میں پڑھنا وا لا الہ الا اللہ، جس پڑھیا اس کلمے نو اتر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے حرف نے چار میاں، جی میں چار نبی دے یار میاں، سانو چواں نال پیار میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر میں تواڈا مرید بن جاواں، پکا تابعدار بن جاواں، تواڈے نال محبت کرن والا بن جاواں، اگر میں مسلمان ہو جاواں، نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے ایمان لے کے آیا، مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ، آپ دا مرید بن گیا، لڑدا لڑدا، ادھر توجہ فرماؤ، ادھر توجہ فرماؤ مسلمانوں، احمد ٹون دے روشن ضمیرو ذرا ادھر توجہ فرماؤ، اللہ اکبر کبیرہ، نبیاں دے سردار دے نال لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا جانثار شہید ہو گیا، او مسلمانوں جنتاں دا وارث بن گیا۔ نبی کی فرماندے نے وعامل قلیلا وعامل قلیلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمغے کی سجائے انہاں دے سر تے، وعامل قلیلا وعامل قلیلا واجر کثیرا، میرے جانثار نے عمل توڑا کیتا ہے لیکن اجر اللہ نے بہت عطا فرمایا ہی، لیکن اللہ نے اجر بہت عطا فرمایا ہی۔ مسلمانوں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ ہی روزہ رکھیا ہی، اللہ اکبر کبیرہ، نہ ہی صدقہ خیرات کیتا ہے۔ آپ دا محب بنن تو بعد، آپ دا مرید بنن تو بعد، آپ دا تابعدار بنن تو بعد صدقہ خیرات بھی نہیں کیتا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، رمضان دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے، نفلی روزے بھی کوئی نہیں رکھے، لیکن اللہ دے نبی نال محبت پکی سی، پیار پکا سی۔ آمنہ دلال نے فرمایا وعامل قلیلا واجر کثیرا، میں دس رہے ہاں احمد ٹون دے روشن ضمیرو، اگر اللہ دے نبی دے نال محبت پکی ہے، پیار سچا ہے، عمل تھوڑا بھی کرو گے اللہ اجر بہت عطا کر دے گا۔ لیکن مسلمانوں اے دے برعکس محبت کوئی نہیں، ایک بندہ نمازاں پڑھنے والا، روزے رکھن والا، صدقے خیرات کرنے والا، مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ تے نمازاں بھی کتھے پڑھدا سے مسجد نبوی اندر، مسلمانوں اس مسجد اندر نماز ادا کرنے والا سے جتھے ایک نماز 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے۔ اگر اس مسجد اندر مسجد اقصی اندر 1000 نمازاں پڑھیاں جان اور مسجد نبوی اندر ایک نماز پڑھی جائے، مسجد اقصی اندر 1000 نمازاں پڑھیاں، مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ او بولو کر سکدیاں نے؟ بولو تے صحیح کر سکدیاں نے؟ نہیں کر سکدیاں نے۔ لیکن اے نمازاں بھی مسجد نبوی اندر پڑھدا، صدقہ خیرات کرنے والا بھی، رمضان دے روزے رکھن والا بھی، اللہ اکبر کبیرہ تے امام اعظم
امام اعظم سرتاج رسول تاجدار مدینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازاں پڑھن والا جنہ دے بارے میں پیار نہ کیا کرنا. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں. کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. بڑی خوش بخت او ڈاچی سوارے کم دیوالے دے. مہاراں ہاتھ جدوں پھڑیاں مہاراں ہاتھ جدوں پھڑیاں مغاراں مسکرا پیاں. ساڈا نبی امام اماماں دا می وسے درود سلاماں دا. میں غلام انہاں دے غلاماں دا میں غلام انہاں دے غلاماں دا میں غلام انہاں دے غلاماں دا. جو جگ اندر جدا بسیرا ہے. او مسلمانوں سنو ذرا توجہ فرماؤ. میں نبیاں دے سردار دی بات پہ کر رہا. میں آمنہ دلال علیہ السلام دی بات پہ کرنا. میں اس امام دی بات پہ کرنا جس امام نے 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھائی. او مسلمانوں بیت اللہ دے سارے امام کٹھے کر لے جان سارے اماماں نو جمع کر لیا جائے او نماز پڑھان. لیکن ایک نماز نبیاں دے سردار پڑھان. اے ساریاں اماماں دے پڑھائی ہوئی نماز نبیاں دے سردار دے پڑھائی ہوئی نماز دا مقابلہ نہیں کر سکدی. اے شخص نمازاں بھی آمنہ دلال علیہ السلام دے پیچھے پڑھن والا رمضان دے روزے بھی رکھن والا. اینو کیوں آندے نے عبداللہ بن ابی. ایدا نام کی ہے عبداللہ بن ابی دا نام ہے. نمازاں بھی آپ دے پیچھے ادا کرنے والا رمضان دے روزے بھی رکھن والا ہائے جہاد بھی کرنے والا. مر گیا مسلمانوں. انہاں دے بیٹے دا نام بھی عبداللہ سی. سچے اللہ دے نبی دے جان نثار سی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا فوت ہو گیا ہے. اے اللہ دے نبی جے اپنی قمیض دے دیو نا. میں تواڈی قمیض اندر اپنے بابا نو کفن دینا چاہنا وا. نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لے جانا قمیض لے جا میرے قمیض اندر اپنے بابا نو کفن دے دے. او مسلمانوں توجہ فرماؤ. احمد ٹاؤن دے روشن ضمیرو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان دا جنازہ بھی پڑھا دیو ابا جان دا جنازہ بھی پڑھاؤ ابا جان دا جنازہ بھی پڑھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ بیٹے نو پتا سے ابا جان دیاں کرتوتاں. ابا جان نمازاں بھی پڑھن والا ہے جہاد بھی کرن والا ہے روزے بھی رکھن والا ہے. لیکن آمنہ دلال علیہ السلام دے نال محبت رکھن والا نہیں پیار رکھن والا نہیں. لیکن عبداللہ نو پتا سی. لیکن ابا سینا عبداللہ دے دل اندر سوچ آندے سی اگر آمنہ دلال علیہ السلام ابا جان دا جنازہ پڑھا دین ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. جدو آقا علیہ السلام احمد ٹاؤن دے روشن ضمیرو جنازہ پڑھان واسطے نکلے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قمیض پکڑ لیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنازہ پڑھاؤ نہ جنازہ پڑھاؤ. اے اللہ دے نبی جے جدو تسی غزوہ احد واسطے آ رہے سن سانو بندیاں دے ضرورت سے. اے او بدبخت اے او لعین اے او نجس انسان ہے جڑا 300 بندے لے کے واپس چلا گیا سی. اے اللہ دے نبی جی نے ساڑھے کمر کمزور کر دیتے سی. ساڑھے کمر اندر اودوں چڑا گھونپیا سی. اللہ دے نبی جی سانو جدو بندیاں دی ضرورت سی. اے اللہ دے نبی جی او بد نصیب جدو تسی ایدی مجلس اندر جاندے سو اے منہ تے رومال رکھ لیا کردا سی تے آندا سی مینوں نعوذ باللہ بدبو آ رہی ہے مینوں نعوذ باللہ بدبو آ رہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او بد نصیب ہے جدو غزوہ تبوک تو تسی واپس لوٹ رہے سی راستے اندر نے پہاڑے تے اپنے بندے کھڑے کر دیتے سن اپنے بندے کھڑے کر دیتے سن. جدو ایتھوں نبیاں دا سردار گزرے گا آمنہ دلال علیہ السلام گزرن گے تسی تکا دے دینا. کوئی 100 کو گناہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ دلال علیہ السلام نو یاد فرمایا، یاد کیتا، یاد کروایا، لیکن مسلمانوں آمنہ دلال علیہ السلام نے کوئی گل نہیں جی، کوئی گل نہیں، رہن دیو، کوئی بات نہیں، پیار نہ، کوئی بات نہیں، پیار نہ، کل انشاءاللہ یہ مجاہد بن جان گے اللہ دے فضل نہ انشاءاللہ۔ توجہ ادھر میری طرف، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، توجہ فرماؤ۔ عمر دا دل رکھن واسطے نبیاں دے سردار نے فرمایا عمر معاملات اس طرح دا ہے، اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا عمر اللہ نے منع فرمایا لیکن میں نے اختیار دیتا ہے، اے میرے محبوب اگر تو ایدہ جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھے گا میں نو معاف کوئی نہیں کرنا، میں نو معاف کوئی نہیں کرنا۔ ہاں میرے پیغمبر تے رؤوف الرحیم پیغمبر سن، مسلمان رحمت للعالمین پیغمبر سن، فرمایا عمر میں 71 مرتبہ پڑھ لواں گا، ہو سکتا ہے اللہ انہوں معاف کر دے وے، اللہ انہوں معاف کر دے وے۔ او مسلمانوں اے سارا مناقشہ، اے سارا مکالمہ عرشاں تے اللہ بیٹھا ویکھ رہا سی، عرش والے نے قانون بنا دیتا، عرش والے نے قانون بنا دیتا، فرمایا میرے محبوب جتنی باری مرضی پڑھ لو ادا جنازہ فلن یغفر اللہ لہم، سونیوں جتنی باری مرضی پڑھ لو میں نو معاف کوئی نہیں کرنا۔ اے ہے تے نمازاں پڑھن والا، ہے تے جہاد کرن والا، ہے تے روزے رکھن والا، ہے تے صدقہ خیرات کرن والا، ہے تے زکاة دین والا، لیکن اے دے دل اندر تہاڈی محبت کوئی نہیں، اس واسطے نو میں معاف کوئی نہیں کرنا۔ بلکہ اللہ نے اور قانون سخت کر دیتا، اصول نازل فرما دیتا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے اللہ ساڑھے دنانو قرآن دنال آباد فرما، اے اللہ ساڑھے دل دیاں بنجر زمینانو قرآن دنال سراب کر دے، اے اللہ سانو قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے، اے اللہ سانو قرآن نال محبتاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے کی اصول فرمایا نازل فرمایا، احمد ٹون دیو روشن ضمیرو، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جنازہ پڑھنا تے دور دی بات، تسی او شخص دی قبر تے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جس شخص دے دل اندر تواڈی محبت ہی کوئی نہیں، تواڈا پیار ہی کوئی نہیں۔ او مسلمانوں محبت پکی ہوئے، محبت سچی ہوئے، پھر انسان دی زندگی کیسی ہوندی ہے، پھر انسان دے معاملات کیسے ہوندے نے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلماناں نے ہجرت کر کے مسلمان مدینے آ گئے، جدو مسلماناں نے ہجرت کی تھی، جدو تاجدار مدینہ نے ہجرت کی تھی مسلمانوں، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکے اندر رہ گئے۔ اور میں دس رہا ہاں جدو بندے دی محبت پکی ہوئے، پیار پکا ہوئے، محبت سچی ہوئے، پھر انسان مال دا بھی پرواہ نہیں کردا، جان دی پرواہ بھی نہیں کردا، ابا جان دی بھی پرواہ نہیں کردا، اما جان دی بھی پرواہ نہیں کردا، بیٹے دی بھی پرواہ نہیں کردا، بیٹے دی پرواہ نہیں کردا، نبیاں دے سردار دے محبت سب کچھ قربان کر دیندا ہے، سب کچھ لٹا دیندا ہے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا، تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے، تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے، جے نہیں دل وچ، جے نہیں دل وچ، جے نہیں دل وچ، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ صہیب رومی
رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے رہ گئے انہاں دا دل مچل رہا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دی محبت واسے آپ دی زیارت واسے آپ نال ملاقات کرنے واسے جدوں مکیوں نکلن لگے تے مکے والے کہن لگے صہیب ایک ہی گل ہوئی آیا روم تو چل کے مال سارا مکیوں کمایا ہے ایتھے مال رکھ کے جا ایتھے اسی تینوں مدینے کوئی نہیں جان دینا اسی تینوں مدینے کوئی نہیں جان دینا مال مکیوں کمایا ہے لے کے مدینے چلنا ہے تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے او مکے دیو مشرکو تو انہوں پتا ہے میرے ڈبے اندر جننے وے تیر نے انہیں لاشاں میں لمیاں بچھا دینیاں نے انہیں لاشے میں زمین تے گرا دینے نے تو انہوں پتا ہے میرا نشانہ بڑا پکا ہے میرا نشانہ چونک دا نہیں جے میرا نشانہ بڑا سدھا ہے جڑا میرا قریب آئے گا میں تیر مار کے زمین تے لٹا دیاں گا اس بعد تلوار نہ لڑاں گا اس بعد کسنہ نال مکیاں نال لڑاں گا یہ دے اندر جرت میرے سامنے آئے مکے والے ڈر گئے مسلمانوں مکے والے ڈر گئے میں دس سے رہا ہاں جدو انسان دے دل اندر امنا جلال علیہ السلام دی پکی محبت ہوندی ہے پھر انسان مال دی بھی پرواہ نہیں کردا جان دی بھی پرواہ نہیں کردا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے ہو مکے والے ہو اگر تسی میرے سامنے آئے میں قتل کر دیاں گا میں پھڑکا کے رکھ دیاں گا اللہ دے فضل و احسان دے نال مکے والے جدو ڈر گئے تے کہن لگے صہیب اے تے گل چنگی نہیں ہے جڑا مال ایتھوں کمایا ہے او واپس دے کے جانا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے ہو مکے والے ہو میں نبیاں دے سردار دی محبت دنیا دا مال و متاع قربان کر دینا وا او فلاں جگہ تے جاؤ اوتھے میں اپنا خزانہ دوایا ہے اوتھے جا کے مال نو نکالو او مسلمانو ڈگ دے ٹہندے جدو مدینے پہنچے ڈگ دے ٹہندے جدو مدینے پہنچے مسجد نبی اندر پہنچے بھکھاں بھی لگیاں نے پیاساں بھی لگیاں نے نبی دے جان نثار نو او نبی دے نال محبت کرنے والے نو بھکھاں بھی لگیاں نے پیاساں بھی لگیاں نے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کھجوراں کھا رہے نے کھجوراں کھا رہے نے کھجوراں کھا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ تے دوواں ہتھاں نال کھجوراں کھان لگ پئے دوواں ہتھاں نال کھجوراں کھان لگ پئے صحابے کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی صہیب دو ہتھاں نال کھجوراں کھا رہے ایک ایک دی بجائے دو دو کٹھیاں ہی کھا رہے آئی آمنہ دے لال علیہ السلام نے پوچھا صہیب کی گل نے دو دو کھجوراں کٹھیاں ہی کھا رہے ہیں آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے آیا راہ سے اندر کچھ کھادا نہیں ہے بھوک بڑی لگی ہے فرمایا صہیب کی لے کے آیا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تواڈی محبت اندر سب کچھ لٹا آیا وا ایمان بچا آیا وا آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ربحت تجارت ربحت تجارت ربحت تجارت اے صہیب بڑی نفع بخش تجارت کر کے آیا ہے او مسلمانوں جدو آمنہ دلال علیہ السلام دلال محبت پکی ہوئے پھر انسان جان دے بھی پرواہ نہیں کردہ جس جان نثار دا میں تذکرہ کرنا چاہنا انہا دا نام حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا پکڑ لیا مسلمہ کذاب اور لعین انسان ہے او لعنتی انسان ہے او کمینہ انسان ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جن نے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا جدو حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا پیاندہ کیے ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میں تینوں چھڑ دیاں گا تے کہنے لگے او پاگل کیاں نہ پیائے کانچ آواز کوئی نہیں پئی کانچ تے آواز آئی کوئی نہیں تو آندہ کی پہ آئی اللہ اکبر کبیرہ بدبخت نہیں لعین انسان نے لعنتی انسان نے ایک کان کٹوا دیتا پھر کہنے لگا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی ہاں تو گواہی دینا ہی پھر کہنے لگے حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لائنہ او شیطانہ او لانتیا میں نو تیری آواز کوئی نہیں سن دی پئی میں نو تیری آواز کوئی نہیں سن دی پئی تو آندہ کی پہ آئی تو آندہ کی پہ آئی مسلمانوں جدو نبیاں دے سردار نال محبت پکی ہوئے پھر مرن اندر بھی بڑا سواد ہوندہ جی اللہ اکبر کبیرہ پھر شہید ہون واسطے بھی بڑا سواد ہوندہ جی شہید ہون لگیا پھر جان دی قربانی دین لگیا بھی بڑے مزے آندے دے
اے کن بھی کٹوا دیتا مسلمانوں پھر کہندا تو گواہی دے میں اللہ دا رسول ہاں سر مار دینے او کہندے نے او لائنا او شیطانہ او لانتیاں بیمانہ او خناسا تو کہیں کہہ رہے ہیں میں نو سنیا نہیں او مسلمان ایک آزاد کٹ دیتا لیکن حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے او جملہ منہ نکالیا نہیں کیونکہ اللہ دے نبی نال سچا پیار کرنے والے آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال سچیاں محبتاں کرنے والے آخری باتاں دے مسلمانوں گل سنو محبت جدو ہوندی نا اصل محبت وہی ہوندی جڑی اطاعت ہوئی جدے اندر اطاعت دا نمونہ ہوئے دو مثالاں میں دینیاں نے صرف تے نبیاں دے سردار علیہ السلام دے نال کائنات دی ہر چیز محبت کر دی سی ہر چیز پیار کر دی سی لیکن سانو محبت کرن دا وال کوئی نہیں آیا نبیاں دے سردار علیہ السلام دا لیکن جانوراں نے بھی دسیا سانو جانوراں نے بھی سکھایا سانو کہ نبیاں دے سردار دے نال محبت اس طرح کرنی لیکن اسی نعرے بڑے مارنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے سرے اٹھ کے کہندا داڑھی بھی قربان ہے اے بھی قربان ہے نعرے بڑے ٹھوک کے نماز کوئی نہیں یار تو دا قرضہ دینا ہے اے عمرے کھل گئے نا حاجی صاحبان دینے میں جو ٹکٹ لوا لیا ہے میں عمرہ کرن جانا ہوں میں حج کرن جانا ہے وہ یار تو دے پیسے دینے وہ دے دے کیڑے ہے وہ دے دیاں گے کوئی گل نہیں وہ 10-10 ہزار والے انہوں نے دے دو کوئی گل نہیں دے دیں کوئی فکر نہیں اس طرح دی سیرت ہوئے تو پھر محبت پکی اور سچی نہیں ہوندی قرآن پہ آئے دادا جی نے دیتا سی توفے وہ پہ آئے کھول کے ویکھیا ہی نہیں میرے بھائیو محبت سچی نہیں ایک اٹھنا بندیاں دے ویر پہ گیا دعا کرو اللہ اٹھنا کسے دے ویر پہ گیا بندیاں دے ویر پہ گیا اٹھ تے ہر ایک نو وڈ رہا جڑا قریب آ رہا انہوں وڈ رہا ایک حدیث دے الفاظ نے اگر میں دارمی دے حدیث دے الفاظ بیان کراں تے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بوڑا ہو گیا جس طرح بوڑا کتا نہیں کٹدا اس طرح اٹھ کٹن لگ پہ او مسلمانوں نبیاں دے سردار آمنہ دے لال علیہ السلام جدو باغ اندر داخل ہوئی اٹھنے وے کیا دور ہوئی اے رحمت للعالمین پیغمبر آ رہے ہیں اے شانہ والا مقام والا پیغمبر آ رہے ہیں اٹھ اوتوں ہی چکدا نبیاں دے سردار علیہ السلام دے قدمان درا کے بیٹھ جاندائی آ کے بیٹھ جاندائی نال رون لگ پیندائی انہوں اٹھنوں بھی پتا سی مسلمانوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین پیغمبر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جو غیر لوٹائے خود کھا کے جو جواغ لوٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دے اٹھا کے نبیاں دے سردار علیہ السلام دے قدمہ جو بیٹھ گیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے جانور بھی تو انہوں سجدہ کر دینے اسی تے انسان ساڑا زیادہ حق باندا ہے اسی تو انہوں سجدہ کرے اسی تو اڑے سامنے چکیے نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا میرے جان نثارو اللہ تو علاوہ کسی اور اگے چکنا جائز نہیں اگر میں کسی نو چکن دا حکم دیندا تے بیوی نو کہندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے او مسلمانوں اٹھنے دا دیتا جدو نبیاں دے سردار آ جان اونا دے بات آ جائے پھر اپنی مرضی اپنی منمانی اور انہوں ایمان آندے نے ایمان آندے نے مسلمانوں جتھے انسان دیاں ساریاں رائیواں سارے مشورے ساریاں سوچاں ختم ہو جان اپنے مشورے ختم ہو جان اپنی من چاہی ختم ہو جائے
آمنہ دے لال دی مننی جائے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بندہ مننی شروع کر دے وے اپنی رائے دے اظہار نو چھڑ دے وے ایویں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ایویں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ایویں ٹھیک ہے جدو اس بات نو چھڑ دے وے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار بن جاوے اودوں بندہ مومن بن جاندا جے اودوں بندہ ایمان والا بن جاندا جے اودوں بندے دے سینے اندر سچی تے پکی محبت ہو جاندی ہے میرے ویرو ایک آن والا عرابی آیا کے آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات آخری حدیث بما عارف انکا نبی مینوں کیویں پتہ لگے گا تسی اللہ دے سچے رسول ہو آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آن والیا او درخت ویکھ رہا ہے سادہ بندہ سی نا پڑھیا لکھا نا سادہ جی پینڈو آدمی سادہ آدمی اللہ جے نبی نے فرمایا کوئی اس طرح دی مثال دینا ہے انہوں بعد سمجھ آ جائے گی تو میرا مرید بن جائے گا آپ نے فرمایا وہ درخت ویکھ رہے ہیں کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھ رہا ہوں فرمایا اگر میں حکم دیواں میرے قدمہ چ آ جائے میں حکم دیواں واپس چلا جائے ایمان لے آئے گا کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت نو اشارہ کیتا درخت زمین پھاڑدا ہویا آپ دے قدماں چ آپ نے پھر اشارہ کیتا درخت زمین پھاڑدا ہویا واپس چلا گیا تے عربی پتہ کیا آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ابو طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیان دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بنے نا دوس قبیلے دے سردار آدمی سن بڑے مشہور آدمی نے تے گئے جدو واپس ملن واسطے تے اماں جان آ رہی ہیں میرا بیٹا آیا ہے آہا طفیل آؤ ذرا فرمایا اماں پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا ابا جان آ رہے نے ملن واسطے فرمایا ابا جان پیچھے ہو جاؤ ہن ابے دی محبت غالب نہیں ہن آمنہ دے لال دی محبت غالب ہے ہن نبیاں دے سردار دی محبت غالب ہے پینا آئیاں بیوی آئی پیچھے ہو جاؤ فرمایا پیچھے ہو جاؤ جا کے نا قبیلے والیاں نو دعوت دیتی کہ مسلمان ہو جاؤ قبیلے والیاں نے نام منیا تے واپس آئے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے واسطے بد دعا کر دیو مسلمان نہیں ہو رہے لیکن نبیاں دے سردار بد دعاواں نہیں کر دے سن دعاواں دین دے سن ہاتھ اٹھائے رحمت والے برکتاں والے مبارک ہتھاں نوں اوپر اٹھایا کی فرمایا اللہم اہدی دوسا اے اللہ دوس قبیلے نوں ہدایت عطا فرما اے اللہ دوس قبیلے نوں ہدایت عطا فرما دوبارہ واپس گئے یمن دور علاقہ سے کو مہینہ ہی گزر گیا دوبارہ پھر ساریاں نے قریب ہونے دی کوشش کی تھی پھر ایک ہی فرمایا اور میرے سینے اندر تواڈی محبت نہیں آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے تے ابا پریشان ہو گیا میرا پتر قبیلے دا سردار ہے میرے پتر نو ہو کی گیا ہے فرمایا پتر اگر تیرے سینے اندر آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے آجا پھر ساڑیاں سینے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی 80 خاندان اپنے قبیلے دے 80 خاندان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس لے کے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے مرید بنا دیتے میرے بھائیو سبق کیے اگر ساڑی محبت بھی سچی اور پکی ہوئے گی پھر اسی جو زبان چو کڈاں گا دوسرے تے اثر بھی کرے گا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم